سوال کر سوال آدھا علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل ثم اور ثم کے درمیان فرق جانیں گے۔ ثم اور ثم کے درمیان کیا فرق ہے؟ الفرق بین ثم یعنی ثم اور ثم کے درمیان فرق۔ ثم حرف عطف یدل علی الترتیب الزمنی مع التراخی۔ ثم حرف عطف ہے جو کہ تراخی کے ساتھ ترتیب زمانی پر دلالت کرتا ہے۔ ثم سا کے ضمہ کے ساتھ یہ حرف عطف ہے جو کہ تراخی کے ساتھ ترتیب زمانی پر دلالت کرتا ہے۔ دراصل واو، فا اور ثم یہ تینوں حرف عطف ہیں اور معطوف علیہ کو حکم میں جمع کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پھر ان میں فرق یہ ہے کہ واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے، یعنی اس میں ترتیب اور تراخی کا لحاظ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں جاء زید و عمر، اس کا معنی ہوتا ہے زید اور عمر آئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ زید پہلے آیا اور عمر بعد میں آیا، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمر پہلے آیا ہو اور زید بعد میں آیا ہو۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں ایک ساتھ آئے ہوں، ٹھیک ہے، یعنی اس میں ترتیب اور تراخی نہیں ہوتا بلکہ واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے، اور فا بھی معطوف علیہ کو حکم میں جمع کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن اس میں ترتیب ہوتا ہے، یعنی یہ ترتیب مع الوصل کے لیے آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کہا جائے جاء زید فعمر، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ زید آیا پھر فوراً عمر آیا، لیکن عمر جو آیا یہ زید کے بعد ہی آیا، زید سے پہلے نہیں آیا۔ اگر فا کا استعمال کیا جائے تو معطوف علیہ جو ہوتا ہے وہ بعد میں ہی ہوگا، جس ترتیب کے ساتھ ذکر کیا جائے اسی ترتیب کے ساتھ حکم لگے گا، لیکن وہاں پہ تراخی نہیں ہوگی۔ جیسے جاء زید و عمر، اس کا معنی ہے زید آیا اور فوراً اس کے فوراً بعد عمر آیا، ان میں تراخی نہیں ہے لیکن ترتیب ہے، پہلے زید آیا ہے بعد میں عمر آیا ہے۔ اور ثم بھی حکم میں معطوف اور معطوف علیہ کو جمع کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن اس میں ترتیب زمانی اور تراخی دونوں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں جاء زید ثم عمر، تو اس کا معنی ہوگا کہ زید آیا پھر عمر، یعنی پہلے زید آیا پھر کچھ دیر کے بعد عمر آیا۔ اس میں ایک تو ترتیب بھی ہے اور ساتھ میں تراخی بھی ہے، پہلے زید آیا اور بعد میں عمر آیا، یہ ہے ترتیب، اور بعد میں آیا فوراً نہیں آیا، ٹھیک ہے، یعنی کچھ دیر کے بعد آیا، یہ ہے تراخی۔ ثم جو ہے یہ ترتیب زمانی اور تراخی دونوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیان کر رہے ہیں ثم حرف عطف یدل علی الترتیب الزمنی مع التراخی۔ ثم حرف عطف ہے جو کہ تراخی کے ساتھ ترتیب زمانی پر دلالت کرتا ہے۔ مثال جیسے جاء خالد ثم احمد ثم محمد، جیسے خالد پھر احمد پھر محمد آیا، ٹھیک ہے، یعنی پہلے خالد آیا پھر احمد پھر محمد، سب سے پہلے خالد آیا، کچھ دیر کے بعد احمد آیا، فوراً بعد نہیں بلکہ کچھ دیر کے بعد، پھر کچھ دیر کے بعد محمد آیا، تب ہم کہیں گے جاء خالد ثم احمد ثم محمد، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں ثم۔ ثم کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ ثم اسم اشارۃ للبعید۔ ثم جو ہے یہ اسم اشارہ بعید کے لیے ہے۔ آپ جانتے ہیں اسم اشارہ قریب کے لیے بھی آتا ہے، بعید کے لیے بھی آتا ہے، اور ثم اسم اشارہ بعید کے لیے ہے۔ بمعنی ہناکا، ثم اسم اشارہ بعید کے لیے ہے جو کہ ہناکا کے معنی میں ہے، یعنی ہناکا کا معنی کیا ہے؟ وہاں، تو ثم کا معنی بھی ہے وہاں۔ اب مثال دیکھیے، ثم رجال مخلصون، اس کا معنی ہے وہاں مخلص مرد ہیں۔ ثم رجال مخلصون، وہاں مخلص مرد ہیں، ٹھیک ہے۔ ثم اور ثم میں فرق واضح ہو گیا کہ ثم حرف عطف ہے جو کہ تراخی کے ساتھ ترتیب زمانی پر دلالت کرتا ہے، اور ثم اسم اشارہ بعید کے لیے ہے جو کہ ہناکا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔